سلام عزیز خدا، سلام امید جہاں. اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون والدلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبین. صلوات اللہ. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. آقازادی آج کی اس مجلس جو فاتح شام شہزادی کی دہلیز اقدس پہ خیرات کے لیے ہے، میرا مالک بارہویں آقا و مولا اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے. آج کی مجلس کے بانی جناب سید محمود گیلانی اور جناب سید ظفر عباس جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی آپ مومنین و مومنات مولا کی بارگاہ میں شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، شہزادی ہم تمام کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آقازادی آپ کی نسلوں کو مولا حسین کا عزادار فرمائے. مومن مخصوص بابا جی آگے تشریف لیں. بسم اللہ. مومن جتنے بھی مومنین بیمار ہیں اور ایک مومنہ زامن شاہ جی کی دادی ہیں، علی عابد شاہ صاحب کی والدہ ہیں، وہ علیل ہیں، دعا فرمائیں. شہزادی کی عزت کا صدقہ میرا مالک انہیں آج کی شب مکمل صحت عطا فرمائے. اور جو بھی مومنین بیمار ہیں جن کے نام ہم ممبر پہ نہیں لے سکتے لیکن آپ زبانوں پہ یا ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں، تو میرا مالک ان تمام کو صحت کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. اس امام بارگاہ کے متعلقین، اس امام بارگاہ کے منتظمین اور خادمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بارہویں آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ تمام احباب یقینی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس مخصوص و منسوب ہے ملکہ ملک بقا اور بانی رسم عزا فاتح شام پاک شہزادی کے ذکر کے ساتھ. بعض کیونکہ عقائد اور فضائل کی تشہیر کا تعلق منبر سے ہے، اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو منبر پہ فضائل کے حوالے سے فراموش کیا گیا، اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی اس شہزادی کی ہے. کیونکہ جب بھی منبر سے اس شہزادی کے ذکر کیا گیا تو مصائب کی صورت میں کیا گیا، لہٰذا یہ طے پا گیا کہ شاید یہ ہستی جو ہے اسے صرف ہم مصائب کی صورت میں یاد کر سکتے
گو کہ لقب ام المصائب ہے، لیکن فضائل اس شہزادی کے اتنے ہیں کہ فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ علی کے گھر ہو کے بھی عالمہ غیر معلمہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جملہ پھر واپس لوں گا اور پھر آپ کو عطا کروں گا تاکہ آپ جملے کو پھر سمجھیں گے۔ بابا جی، ان پڑھوں کے گھر میں کوئی یہ کہے نا کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا تو یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ پڑھے لکھوں کے گھر میں کوئی کہے نا کہ میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ بات عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ اس شہزادی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ یہ وہ عالمہ ہے جس نے کسی سے تعلیم نہیں لی اور پھر بھی عالمہ، یعنی کہ یہ خالق نہج البلاغہ کے گھر رہتی ہے اور پھر بھی عالمہ غیر معلمہ، جس کے گھر میں سید المرسلین ہے، صاحب منبر سلونی ہے، سیدت النساء العالمین ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن جیسا قاری، نوک نیزہ پہ قرآن پڑھنے والا حسین جیسا قاری، ان تمام ہستیوں کے باوجود جو کسی سے علم نہ لے، علم جس کی ذات کا خاصہ ہو، اسے فاتح شام شہزادی کہتے ہیں۔ اور خصوصاً مجالس میں اس بی بی کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہیے، یہ مجلسیں صدقہ ہیں جو اس شہزادی کی، یہ عزاداری، یہ رسم عزا، یہ سیاہ لباس، یہ ماتم، یہ رونا، یہ آنسو، یہ کربلا کی تشہیر کی بانی جناب سید۔ کربلا چھپ جاتی اگر سید نہ ہوتی، کربلا ذہنوں میں آ ہی نہ سکتی اگر یہ شہزادی نہ ہوتی۔ اب اس شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے اور مجھے اس شہزادی کی شجاعت پڑھنی ہے۔ بابا جی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علی کی بہادر بیٹی، لفظ بہادر بی بی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہادری عورت کی خامی ہے، بہادری مردانگی کا زیور ہے۔ علی فرماتے ہیں عورت بہادر ہو تو یہ خوبی نہیں ہے، یہ عورت کی خامی ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، مردانگی میں بہادری ہے، مرد بہادر ہونا چاہیے، عورت صاحب حیا ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو کئی بار عورتوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ میں بہت سوچ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ شہزادی کے لیے لفظ بہادر نہیں کہا جا سکتا، ہاں شجاع کہا جا سکتا ہے۔ شجاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہادر اور ہوتا ہے، شجاع اور ہوتا ہے۔ جو خطرہ دے کے میدان میں اترے اور خطرے کا سامنا کرے اسے بہادر کہتے ہیں، جسے میدان میں دے کے خطرہ وہاں پہنچے ہی نہ اسے شجاع کہتے ہیں۔ جب بھی علماء نے اس کو لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا علی کی شجاع ترین بیٹی، یہ علی کی وہ بیٹی تھی جس کے ہاں شجاعت مشہور تھی۔ اس شہزادی کی شجاعت مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے کہ اس نے کتنی بڑی جنگ لڑی تھی، کس انداز سے جنگ لڑی تھی۔ اس کے لیے مجھے تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ فتح مکہ ہے، اس نبی کو جسے مکہ سے پتھر مار کے، کانٹے بچھا کے، اذیتیں دے کے نکالا گیا تھا، وہ رسول اسی وطن میں، اسی شہر میں بادشاہ بن کے، لشکر لے کے، جاہ و جلال کے ساتھ اسی شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ جو ہی اس شہر میں داخل ہوا، لیکن یہ انسانیت کا پہلا فاتح تھا جو گردنیں کاٹتا ہوا نہیں آ رہا تھا، بلکہ سفید پرچم کو اٹھائے ہوئے گلیوں میں امن کا پیغام دیتا ہوا، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو امن کے ساتھ بند کرتے ہوئے رسالت مآب چل رہے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ اذیتیں دی انہیں قیدی کر کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایسا موڑ تھا جس میں دیکھا انسانیت نے کہ یہ پہلی فتح تھی، یہ پہلی جنگ تھی جو بغیر تلوار کے ہوئی، جہاں گردنیں نہیں کٹی، جہاں خون نہیں بہا، اور جو سب سے ازلی ترین دشمن تھے صرف نبی کے نہیں، نبی کے دادا کے، نبی کے خاندان کے، انہیں نبی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ چھوٹے قبیلے والوں نے پہلے ہی لمحے میں اسلام قبول کر لیا۔ اب تاریخ نے ہمیں ایک منظر دکھایا کہ اسی مکہ کا جو سردار تھا اور بہت بڑے جتھے اور بہت بڑے قبیلے کا مالک تھا،
نام جس کا ابو سفیان تھا، اسے رسول کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا۔ ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عربوں میں قبیلوں میں فرق تھا، چھوٹے قبیلے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن جب سردار کو پیش کیا گیا تو یہاں اب سب کی آنکھیں کھلی تھی کہ یہ جو سامنے آیا ہے یہ بھی بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے۔ آپس میں دشمنی بھی بہت تھی، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اذیت رسول کو دی ہوئی ہے۔ آج وہی نبی کے سامنے قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے جو میدان جنگ میں بدر احد میں نبی کے سامنے گیا تھا۔ آج رسول اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مکے والوں کی سانسیں پھول رہی تھی، یقیناً اور یقیناً حق یہی بنے گا، رسول اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ اگر یہ قبیلے کا سردار قتل ہو گیا مکے میں خون ریزی ہو جائے گی، یہ بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے۔ لیکن رسالت مآب نے انسانیت کی ذہنیت اور فطرت انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسالت مآب نے کمال جملہ کہا۔ جب اسے قیدی بنا کے رسول کے سامنے کھڑا کیا، ابو سفیان کو بھی یقین تھا کہ میری گردن کٹے گی، لیکن رسالت مآب نے ایک جملہ کہا، رسالت مآب نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بابا جی آپ دعا فرمائیں گے، میں شہزادی کی شجاعت پڑھنے لگا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب دکھنے میں یہ جملہ بڑا اچھا تھا، کہنے میں یہ جملہ بڑا اچھا تھا کہ رحمت للعالمین نے اسے آزاد کر دیا، لیکن یہ اس ابو سفیان کے لیے بہت بڑی اذیت تھی، یہ بہت بڑی موت تھی کہ جس کو سب سے زیادہ اذیت دی ہے اس کے قبضے میں بھی تھا، وہ گردن بھی کاٹ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ جملہ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ رسالت مآب کا لہجہ ابو سفیان ساری زندگی نہ بھولا۔ وہ بعد میں بھی کہا کرتا تھا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا، یہ ذہنی اذیت نہ دیتا، یہ ذہنی تکلیف نہ دیتا۔ اب میں مکے کی جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ مجھے دیکھے کہتے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا تھا، یہ ہے وہ جسے اس دن مصطفیٰ نے رحم کھا کے آزاد کیا تھا۔ رحم کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ترس والی زندگی گزاروں، میں نہیں چاہتا تھا کہ زمانہ میری پہچان اس انداز سے کرے کہ یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے معاف کیا تھا۔ دیکھو اس نے اس دور میں کتنی تکلیفیں پہنچائی، اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا۔ یہ نبی کی معافی اس کے ایک بار قتل ہونے سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھی۔ وہ جب تک سانسیں لیتا رہا اسی اذیت میں لیتا رہا، مجھے محمد نے آزاد کیا، مجھے محمد نے آزاد کیا۔ آخر اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اس نے کہا اگر میرے بعد کبھی اسلام کی حکمرانی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، میں ایک اذیت ذہن میں لے کے مر رہا ہوں کہ مجھے فتح مکہ پہ محمد نے کہا تھا، عبداللہ کے بیٹے نے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اگر میرے بعد کچھ ایسا کھیل کھیل لو کہ اسلام کی باغ دوڑ امیہ کے ہاتھ میں آ جائے، ہمارے ہی خاندان میں آ جائے، تو اب ایک بدلہ ضرور لینا، اس محمد کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو ایسے ہی کھڑا کر کے میرا بدلہ چکانا اور اسے کہنا جا ہم نے تجھے آزاد کیا۔ لہذا اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات وصیتاً کہہ دی۔ اب امیہ میں باپ کی وہ دشمنی بیٹے میں منتقل ہو گئی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بدلہ نبی سے میرا باپ نہیں لے سکا، لیکن نبی کے بعد کیونکہ نبی کا جانشین علی ہے، نبی کا بھائی علی ہے، نبی کا داماد علی ہے، تو یہ بدلہ میں علی سے لوں گا۔ لہٰذا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ یہ حسرت لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں علی کو کسی نہ کسی جنگ میں قید ضرور کروں گا اور اسے دربار میں کھڑا کر کے اپنے باپ والا بدلہ چکاؤں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے اس کے لیے بڑی پلاننگ کی، اس نے مولوی خریدے، اس نے مورخ خریدے، اس نے شہر فتح کیے، اس نے جگیریں فتح کی، لیکن اس کی زندگی میں ایسا موقع بن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ صفین میں گیا، علی جنگ جیت گئے، وہ جبل میں جا رہا تھا، علی جنگ جیت رہے تھے، وہ جو بھی سازش کر رہا تھا علی اس کی سازش کا منہ موڑ رہے تھے۔ آخر اس کی یہ ساری سازشیں شام تک رہ گئی، اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی کہ باپ کی خواہش تھی کہ ایک میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ یہی حسرت لے کے دنیا میں امیر المومنین کی 21 رمضان شہادت ہو گئی۔ اس نے کہا اب یہی بدلہ میں حسن سے لوں گا۔ میرے مولا حسن کو خبر تھی یہ کون سی اذیت میں ہے، یہ کس اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے مولا حسن نے معاہدے کی شرطیں لکھ دی، معاہدہ ان کے منہ پہ ڈال دیا۔ وہ حسرت ذہن میں تھی، مولا حسن 28 صفر دنیا سے چلے گئے۔ اس کی وہ حسرت جو باپ نے وصیت کی تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ معاویہ مرتا ہوا اپنے بیٹے یزید کو کہہ دیا کہ خاندان بنو ہاشم کے کسی نہ کسی فرد کو ضرور ایک بار دربار میں کھڑا کر کے وہی میرے باپ کا بدلہ لینا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بس یزید تخت پہ بیٹھ گیا، اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین نے 28 رجب کو انکار کر دیا، اس نے کہا حسین نے انکار کیا ہے، میں حسین کو قید کروں گا، میں حسین کو قید کر کے شام کے دربار میں کھڑا کروں گا، میں دادے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں باپ کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن
सैयद अली करबला में चले गए, उसने 9 लाख का लश्कर भेजा, 9 लाख को हुसैन की असगर की मुस्कुराहट ने हरा दिया, 9 लाख को अब्बास के दबदबे ने हरा दिया, 9 लाख को अकबर की जवानी ने हरा दिया। जिसने देखा कि मैं हुसैन को कैद नहीं कर सका, मैं अब्बास को कैद नहीं कर सका, मैं अकबर को कैद नहीं कर सका, इसने कहा कि एक बचा के लाना है, तुमने सारे कत्ल करने हैं, एक बनी हाशिम का मर्द बचा के लाना है। इन्होंने सैयदुल साजिदीन को बचाया, सज्जाद के हाथों पर जंजीरें डाली, सज्जाद को कैद करके ये शाम की तरफ लेके जाने लगे। जब जू सज्जाद के कदम शाम की करीब बढ़ रहे थे, यजीद के दिल में वो बाप की वसीयत पूरी करने की उम्मीद जाग रही थी। इसने कहा मेरे दादे की हसरत थी, मेरे बाप की वसीयत थी, ना दादा पूरी कर सका, ना बाप पूरी कर सका, अब तो हुसैन भी कत्ल हो गया, अब्बास भी मारा गया, सज्जाद शाम के बाहर आ गया है। इसने शाम शहर में मनातियां करवा दी, इसने लोगों को इकट्ठा किया, 36 मुल्कों के सफीर बुला दिए, पूरा शाम इसने मर्द औरतों से भर लिया कि आज पूरी दुनिया के सामने मैं अपने दादे की जिल्लत का बदला लूंगा। इसने दरबार सजा लिया था, रोम के सफीर बिठाए, यमन के सफीर बिठाए, कैसरो कसरा के सफीर बिठा दिए। इसने तमाम सुफरा को बिठा के इसने कहा मैं दादे की शिकस्त का बदला लूंगा। इधर पूरा दरबार सज गया, तब पूरा दरबार सज गया। इसने कहा अब खोले दरबार का दरवाजा, अब बुलाओ हुसैन के बेटे को, मैं पूरी दुनिया के सामने आज अपने दादे की शिकस्त का बदला लेना चाहूंगा। इधर सज्जाद का पहला कदम दरबार में आया, यजीद ने तख्त छोड़ा, इसके हलक से लफ्ज निकल के जुबान पे आने लगा था कि आज मैं भी सज्जाद को कहूंगा, जा मैंने तुझे आजाद किया। अभी जुमला इसकी जुबान पे था कि सज्जाद के पीछे से अली की बेटी ने सज्जाद के कांधे पे हाथ रखा, बीवी ने सज्जाद के पीछे करके यजीद के तख्त के सामने जब यमना तुलका ओए हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे, ऐ हमारे आजाद कर रहा है, ऐ हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। वही बात जो नाना ने मक्का में कही थी, नवासी ने शाम में कह दी। नाने ने भी बगैर लड़ाई के मक्का फतह किया था और सबसे बड़े दुश्मन को आजाद किया था। नवासी ने दरबार में खड़े होगा और हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। आप क्या समझते हैं कि इस लफ्ज में कोई ताकत नहीं थी? इसने जो लोग इकट्ठे किए थे उन्होंने मक्का नहीं देखा था। इसके बाप ने 70 साल मुसलसल बाप और दादा तारीख लिखवाते रहे थे, मोर्र खरीदे हुए थे, कलम खरीदे हुए थे। इन्होंने सिर्फ उमैया की तारीफें लिखवाई थी, सिर्फ अपने खानदान की तारीफें लिखवाई थी। लिहाजा दुनिया की 1/3 अक्सरियत को मक्के वाला दीन पता ही नहीं था, मदीने वाला दीन पता ही नहीं था कि मक्का में फतह कैसे हुई थी, रसूल ने किस किस को माफ किया था, बदर में क्या हुआ था, ओहद में क्या हुआ था, मदीना में क्या होता रहा, अली का इल्म क्या था। लोग इससे वाकिफ ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने तारीख खुद लिखवाई थी। जब बीबी ने पहला जुमला कहा ना, आजाद करदा गुलाम के बेटे, पूरे दरबार में लोगों ने कान में कहा किसने किसको आजाद किया था। ये जो बीबी अभी बोली है, इसने इस दौर के बादशाह को कहा आजाद करदा गुलाम के बेटे। किसने किसको आजाद किया था? इसने ये जुमला क्यों कहा? अभी आवाजें कानों में जा रही थी। यह अली की बेटी इसके तख्त के सामने खड़ी थी। बीबी ने कहा मैं बताती हूं हमने किस किस को आजाद किया था। ये कहने के बाद बीबी कहती है अब तू बोलेगा या मैं बोलूं? ये कहने के बाद शहजादी ने कहा जरा पढ़ अपने खानदान का शजरा। मैं पढ़ती हूं अपने खानदान का शजरा। इतना कहना था, इसने फौरन ऊंची आवाज में लोगों को बिठाने के बाद कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूं ये क्यों कह रही है। इसलिए माज़अल्लाह ये जुमले थे इसके दरबार में। इसने कहा इसलिए कि इसका नाना जादूगर था, उसने मक्का में जादू के जरिए अपना मनवा लिया था। उस दौर के लोगों के पास वसाइल नहीं थे, वो उसके सामने बोल नहीं सके। आज मेरे पास तख्त है, आज मेरे पास ताज है, ये तख्त भी मुझे अल्लाह का दिया हुआ है।
یہ تاج مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حسین ہمارے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اگر حسین ہمارے دیے ہوئے اختیار کو مان لیتا ہم کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتے۔ اتنا کہنا تھا، یا لوگوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اس بات کی تھی کہ حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا۔ اب لوگوں نے ایک دوسرے کے منہ پہ کان رکھ کے، کان پہ منہ رکھ کے کہا اچھا لڑائی مذہب کی نہیں تھی، لڑائی اختیار کی تھی۔ چاہیے تھا حسین کو اس کے اختیار کو مان لیتے، چاہیے تھا حسین کو اس کے اختیار کو مان لیتے۔ جب پورے دربار میں اختیار کا لفظ گونجا، علی کی بیٹی نے دربار میں تخت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس اختیار ہے کیا؟ جو سیدہ زینب سننے آئے ہو، پوری مجلس سیدہ زینب نے سنو، تو بتا تیرے پاس اختیار ہے کیا؟ بی بی نے یہ کہہ کے اسے جواب کا موقع دیا، اس نے کہا سن بنت علی، میرے پاس کیا اختیار ہے؟ دمشق میرے پاس، بصرہ میرے پاس، کوفہ میرے پاس۔ اس نے ملک گنوانے شروع کیے، اس نے کہا اس ملک میں اتنی حکومت، اس ملک میں اتنی حکومت، فلاں میرا گورنر، فلاں میرا گورنر، بیت المال میں میرے اتنے خزانے، لشکر کی تعداد اتنی۔ اس نے جب اپنی پوری سلطنت کا رقبہ بتا دیا، دیکھ کے کہنے لگا اب تو بتا تیری سلطنت کیا ہے؟ شہزادی نے کہا میں تجھے اپنی سلطنت بتانا چاہتی ہوں، دیکھ تو اپنی سلطنت بتاتا رہا، میں خاموش سنتی رہی۔ تو نے ملک گنوائے میں نہیں بولی، تو نے شہر گنوائے میں نہیں بولی، تو نے لشکر کی تعداد بتائی میں نہیں بولی۔ اب میں اپنی سلطنت بتانے لگی ہوں، لیکن پہلے میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ تیرے دربار میں اتنا شور ہو رہا ہے کہ انہوں نے تجھے تو بادشاہ سمجھ کے تیری آواز سن لی، اب شور زیادہ ہے، میں تجھ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں صرف تجھ سے پہلے اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ تیرے دربار میں لوگ گھوڑوں پہ سوار کھڑے ہیں، انہیں کہیں کہ اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کو روکیں، کیونکہ فطرت ہے گھوڑے کی کہ گھوڑا اگر کھڑا ہو تو کبھی بھی اپنے چار پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر گھوڑا کھڑا ہو تو فطرت ہے گھوڑے کی، وہ اپنے پاؤں کو بار بار زمین پہ مارتا ہے۔ بیبی کہ یہ بار بار پاؤں زمین پہ مار رہے، انہیں کوئی ان کے پاؤں روکے۔ اچھا چل گھوڑے نہ رو، یہ تیرے دربار کے باہر اونٹ کھڑے، اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، اور اونٹ کی فطرت ہے کہ اونٹ اپنی گردن کو ساکت نہیں رکھتا، وہ اپنی گردن کو ہلاتا ہے، ہلانے کے ساتھ گھنٹی ہلتی ہے۔ بی بی نے کہا ان گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، اونٹوں سے کہے اپنی گردنوں کو روکے۔ اتنا کہنا تھا، یزید نے ملعون نے کہکا مارا، کہکا مار کے کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ کبھی گھوڑا بھی انسان کے کہنے پہ سن روکتا؟ سلطنت بتا رہا تھا، کبھی گھوڑے نے بھی انسان کے کہنے پہ اپنے سم روکے ہیں، کبھی اونٹ نے بھی کسی کے کہنے پہ اپنی گردن روکی ہے۔ بی بی نے کہا یہ جو تیرے دربار کے اوپر بڑے بڑے روشن دان ہیں، ان میں سے تیز ہوا گزر رہی ہے، ہوا کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر ہوا روک۔ جب اتنا کہا تو دربار میں لوگوں نے مسکرانا شروع کیا، کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ کبھی کہہ رہی ہے ہوا روک، کبھی کہہ رہی اونٹوں کے سم روک، کبھی کہہ رہی ہے اونٹوں کی گردنیں روک اور گھوڑوں کے سم روک۔ یہ سب کچھ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب پورے دربار میں اتنا رش اور کہکوں کی آوازیں، مسکرانے کی آوازیں، ایک دوسرے کے کانوں میں منہ رکھ کے بولنے کی آوازیں، یزید دیکھ رہا تھا کہ اب تو سب مذاق اڑا رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ علی کی بیٹی جو کہہ رہی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا، اچانک بی بی کے لہجے میں علی والا لہجہ آیا۔ بی بی نے کہا چپ۔ یہ آپ نے ممبر پہ پہلی بار مجھ سے تو نہیں سنا نا کہ بی بی باپ کے لہجے میں بولی تھی، یہ آپ نے ساری زندگی سنا ماؤں کی گوشت سے کہ علی کی بیٹی بازار شام میں باپ کے لہجے میں بولی تھی۔ ایک سطر نوکر کہنے لگا علی کا لہجہ دو ہی ہستیوں نے مانگا، یا معراج میں توحید نے مانگا یا شام میں زینب نے مانگا ہے، یا معراج میں اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا یا شام میں زینب علی کے لہجے میں بولی ہے۔ اب دونوں میں سے ایک بات مار، یا پردے میں زینب بول رہی تھی یا بازار میں توحید مار۔ بسم اللہ بولی بابا کے لہجے میں۔ اب
میں جملہ نہیں کہوں گا کہ بیٹی باپ کے لہجے میں بول رہی تھی، علی زینب کے سراپا میں بول رہے تھے. اتنا کہنا تھا جس اونٹ کی گردن دائیں گئی تھی وہاں سے نہ ہلی، جس گھوڑے نے پاؤں اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں. یقین کیجئے کتابیں کہتی جس گھوڑے کے نتھنے سے سانس نکلی تھی اسے دوسرے نتھنے سے کھینچی نہیں. جس کے دل کی دھڑکن چلی تھی وہی کی وہی رک گئی. دربار میں جس مرد کی آنکھ اٹھی تھی اٹھی رہ گئی، جس کی جھکی تھی جھکی رہ گئی، جس کا ہاتھ اوپر تھا اوپر رہ گئے. پورے دربار میں ایسا منظر ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے کی آواز بھی آ سکتی تھی. ایسا سکوت کا عالم ہوا کہ جب پورا سناٹا طاری ہو گیا. اب میں اپنا جملہ کہتا مجمع چپ ہو جاتا. مجھے حسین کی عزت قسم بابا رخسار صاحب مجھے دکھ نہ ہوتا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اپنے 5ویں امام باقر العلوم کا. میرے مولا باقر العلوم نے اس منظر کو کس انداز میں پیش کیا تھا. میرے مولا باقر العلوم کہتی ہے اس منظر میں دربار میں جب میری دادی بول رہی تھی مولا باقر کہتے ایسے لگتا تھا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا ہو. مولا باقر کہتے ہیں یا ایسے لگتا تھا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا. جو کھڑے تھے وہ انسان نہیں لگ رہے تھے، پتھر کے بت لگ رہے تھے. ایسے تھا کہ پورا دربار پتھر کا ہو گیا. حیوان ساکن ہوا جو نکلی ہے جو دربار کے وسط میں وہ وسط میں، جو روشندان میں وہ روشندان میں. آنکھ پلک جھپک نہیں رہا کوئی بھی. جب پورے دربار کا یہ منظر ہوا یزید بھی یوں پتھر کی صورت میں تھا. علی کی بیٹی نے ایک دفعہ پورے دربار کا یہ منظر دیکھا. وہ جو لاکھوں اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ جو ہزاروں اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ جنہیں درہم و دینار دے کے بلایا ہوا تھا. نہ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا سکتے تھے، نہ وہ اپنی مرضی سے پاؤں اٹھا سکتے تھے، نہ وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتے تھے. علی کی بیٹی نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جب پورے دربار کا یہ منظر دیکھا، شہزادی تخت کے سامنے گئی. شہزادی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. یزید کے ناپاک بدن میں اس کی روح واپس آئی. یزید کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی. اس نے اپنی آنکھوں کو جھپک کے جب دربار کا منظر دیکھا اس نے جلاد کو اشارہ کیا تلوار وہیں پہ ہے. اسے سپاہیوں کو بلایا، سپاہی پتھر کے ہیں. اس نے گھوڑوں کو دیکھا، حیوان پتھر کے ہیں. اس نے دربار کا منظر دیکھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی، اس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. علی کی بیٹی اس کی آگے اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ اب بتا کہتی تو ہے یا ہم؟ اب بتا کہاں ہے تیرا اختیار؟ اتنا کہنا تھا تھر تھر کانپا یزید. دیکھنے لگا علی کی بیٹی تجھے بابے کا واسطہ زندگیاں واپس کر دے. میں مان رہا ہوں کہ تم ہی کن فیکون کے مصداق ہو. میں مانتا ہوں تو ہی اولی الامر ہے. میں مانتا ہوں تم ہی امور قدرت کے کارساز ہو. ہماری زندگیاں ہمیں واپس پلٹا. جب یزید نے بھیک میں علی کی بیٹی سے زندگی مانگی، بی بی کہتی ہے اب لوگوں کو بتا کہ تیرے دادے کو ہم نے آزاد کیا تھا یا تو نے ہمیں آزاد کیا. یہ جو اللہم صلی علی محمد جب بی بی مدینہ سے چلی تھی نا تو یہ ذہن میں رکھنا میری قوم کے نوجوان اور ماتمیوں، ٹھیک ہے کہنے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوگا بہن بھائی کے ساتھ جا رہی تھی، کہنے کے لیے یہی لفظ، حقیقت میں لفظ یہ نہیں ہے. محافظہ امامت کے ساتھ جا رہی تھی، پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں. اس گھر میں رشتے صرف پہچان ہمیں دکھانے کے لیے، پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں. امینہ امامت کے ساتھ، محافظہ امامت کے ساتھ. کون ہے علی کی بیٹی؟ 5 حجتیں جس سے مشورہ لیتی تھی.
امام ہوتا ہے اللہ کا ترجمان. پہلے امام کا عہدہ دیکھو کہ امام کون ہے. امام السلام